آپ سن رہے ہیں تقریر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا چینل صالحہ زون۔ رسپیکٹیبل آڈینس، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے اس چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب لازمی کر دیجئے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریر کا عنوان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت۔ نقشے بے معنی میں ایک رنگ حقیقت بھر دیا، نقشے بے معنی میں ایک رنگ حقیقت بھر دیا، مرد آئین تو نے ناممکن کو ممکن کر دیا۔ پیارے ساتھیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محمد علی جناح سیاست ہند کا روشن ستارہ ہیں، ایسا شخص جس کے دل میں اپنی قوم کا درد ہو اور اپنی قوم کو عظمت کی بلندیوں پر لے جائے۔ صدیوں بعد کہیں ایک پیدا ہوتا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ معزز سامعین، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک ذہین اور خود اعتماد سیاستدان تھے جنہوں نے تلوار اٹھائے بغیر ہمیں آزادی دلائی۔ انہوں نے نہ صرف انگریزوں بلکہ ہندوؤں سے بھی نجات دلائی۔ یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار نے 6 بجے دکانیں بند کرنے کا حکم دیا، مگر ایک مسلمان دکاندار کی کھڑی 10 منٹ پیچھے تھی، وہ ٹائم پر دکان بند نہ کر سکا۔ انگریز فوج اس دکاندار کو گرفتار کر کے جج کے پاس لے گئی۔ دکاندار نے بہت منت سماجت کی مگر جج ضمانت دینے کو تیار نہ تھا۔ وکیل نے بہت دلائل دیے مگر بے سود۔ وکیل بھی ہار ماننے والوں میں سے نہ تھا اور کمرہ عدالت میں موجود سب کی گھڑیاں اتار کر جج کے سامنے رکھ کر بولا، جناب ان سب کا ٹائم ایک ہے۔ جج نے کہا نہیں، تو وکیل نے سوال کیا، اگر اس کمرہ میں سب کی گھڑیوں کا ٹائم ایک نہیں تو پورے ملک میں ایک جیسا ٹائم کیسے ہو سکتا ہے؟ جج لاجواب ہوا اور بہت متاثر ہوا اور وکیل سے کھڑے ہو کر ہاتھ ملا کر تشکر سے دیکھتا رہا۔ یہ وکیل برِ صغیر کا چمکتا دمکتا ستارہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جناب صدر، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بے شمار خوبیوں کے مالک تھے۔ آپ ایک باہمت، ایماندار اور محنتی انسان تھے۔ آپ نے ایک آزاد وطن حاصل کرنے کے لیے دن رات کام کیا۔ اس فہم و فراست سے اس نے جذبوں کی قیادت کی، اس فہم و فراست سے اس نے جذبوں کی قیادت کی۔ وہ قائد اعظم کہلایا اور بانی پاکستان بھی۔ میں اپنی تقریر کا اختتام ایک شعر پر کرنا چاہوں گی۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جس جان ہے محمد علی جناح، لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پر جس کا تیر، ایسی کڑی کمان ہے محمد علی جناح۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ، شکریہ، اللہ حافظ۔